جی السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نیا ٹاپک جو ہم نے چوز کیا ہے ویڈیو بنانے کے لیے، اس میں یہ ہے کہ جیسے اکثر آپ سے کوئی بچے ہیں جو جن کا کوئی آبجیکشن ہے یا کنسرن ہے، وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نے ہر چیز کو یونیورس میں ہر چیز کو جو بھی ہے ایگزسٹنگ اس کو بنایا ہے، تو خدا کا اپنے وجود کو ان کو کس نے بنایا ہے؟ یا وہ اگر کوئی کسی اتفاقی حادثے سے ہو سکتے ہیں، یا اگر وہ کریشن ہے تو پھر ان کے گاڈ کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ وہ کیسے پورے اتر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کہ خود ہی اس میں کوشچن میں ہے کہ اگر وہ آٹومیٹیکلی خود ہی پروڈیوس ہوئے ہیں تو پھر وہ گاڈ کی یا ان کی پھر وہ کریٹر کی امیج نہیں بنتا، اور اگر ہیں تو پھر ان کو بنایا کس نے؟ تو سب سے پہلے جو ہمیں سمجھنا ہے اس کے لیے، وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس کی چیز کو دیکھنے کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک کریشن ہے. جیسے کہ اگر آپ کے سامنے ایک ڈائننگ ٹیبل پڑی ہے، ایک چیئر پڑی ہے، اور آپ یہاں ایک ٹی وی ہے، تو آپ کو دیکھ کے اس سے پورا ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کوئی کریٹر نہیں ہے، جس کو کسی نہ کسی نے بنایا ہوگا. تو ہر چیز کی جو نیچر ہے، اس کی ساخت ہے، اس کا فنکشن ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں وجود میں ہوگا. تو اسی طرح اگر آپ فرض کریں کہ جیسے میں نے ٹیبل کی مثال دے دی، لیکن یہی لکڑی اگر درخت سے ٹوٹ کے یا درخت گر کے پڑا ہو تو آپ کو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن ابھی اس کو کسی کارپینٹر کا ہاتھ نہیں لگا، اور یہ ابھی اس کی کوئی کریشن میں کسی کا اسکل شامل نہیں ہے. تو ایک جنرلی میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں اس کو. تو پوائنٹ از کہ آپ کو چیز کی جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو کنسسٹنس ہے کہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیسے بنا ہوا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کوئی کریٹر ہے یا کریشن ہے. تو اب ہم اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں، فرام دیٹ ٹیبل ٹو دی یونیورس، اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کو دیکھ کے آپ کو بالکل یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس کو کوئی بنانے والا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہ موجود ضرور ہوگا. اور اتنی بڑی یونیورس کے اندر اتنی سیمیٹری کے ساتھ سولر سسٹم، سورج کا، چاند کا، زمین کا، سب کا سورج کے گرد گھومنا، اور نظام شمسی کا ایک دوسرے کے گرد گھومنا، اور پوری یونیورس کا پھیلنا، اور کتنی ہی گلیکسیز ہیں. تو ان سب کو دیکھ کے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی بڑی سیمیٹری، اتنی بڑی فزکس کے رول، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی اتفاق کا شاید وجود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ سیمیٹری، اتنی زیادہ سب چیزیں، لاز اور سیمیٹری اویلیبل ہے کہ وہ ایک اتفاق کا ہونا بہت مشکل ہے. سو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا. اب ہم انیشیل کوشچن کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر کریٹر ہے تو پھر اس کریٹر کو کس نے کریٹ کیا ہے؟ تو اب آپ یہ سمجھنے کی جو مین اس کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو دیکھ کے آپ انہیں چیزوں سے اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے سمجھ میں، دیکھنے میں اور محسوس کرنے میں اویلیبل ہو سکتی ہے. تو جو چیز آپ نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی، اس کو آپ کا اسٹرکچر کا نہیں پتہ، اس کے بارے میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. سو جب ہم ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس نے بھی اس کو بنایا ہوگا وہی ہمارا خدا ہوگا، اور جب کبھی بھی وہ ہمیں اویلیبل ہوگا دیکھنے کے لیے یا ملنے کے لیے، یا اس کو ہم محسوس کر سکیں گے، اور اگر ہمیں اس کو دیکھ کے لگا کہ وہ بھی کسی کی کریشن ہے تو پھر ہم اس کے کریٹر کو تلاش کریں گے، پھر گاڈ اس کا کریٹر ہوگا. سو الٹیمیٹلی ہم کسی ایک ایسی چیز تک پہنچیں گے جس کو دیکھ کے یا جس کو محسوس کر کے اگر آپ کو وہ اویلیبل ہو اس صورت میں، تو آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ جو چیز ہے، یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ کریشن نہیں ہو سکتی، یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہو سکتی، تو یہ خود کوئی نہ کوئی کریٹر ہوگا. تو آپ اس کو خدا مانیں گے. اب اس کو یہ سمجھنے کے لیے جو آپ کو آبجیکشن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اچھا ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دے دوں کہ اگر کوئی چیز ابھی تک آپ کے سینسز میں آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اس کی مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ دیتا ہوں کہ آج سے 200-300 سال پہلے جب دنیا میں ٹیلی فون کا وجود نہیں تھا، آج آپ سپوز کر لیں کہ وہاں کا کوئی بندہ اٹھ کے آ جائے جس کو ٹیلی فون کا نہیں پتہ، تو آپ آج اس کو انٹرنیٹ کیسے سمجھائیں گے؟ آپ یہ تھوڑا سا رول پلے کر کے دیکھ لیں، آپ میں سے کوئی خود جو ہے
چاہے وہ تنہائی میں کر لیں یا 2-3 دوست مل کے کر لیں، کہ ایک ایسے بندے کو کریٹ کر لیں جس کو ٹیلی فون کا بھی نہیں پتہ. اب آپ اس کو انٹرنیٹ سمجھانے کی کوشش کریں، جو کہ آج اسکول کے بچے کو بھی پتہ ہے انٹرنیٹ کیا ہے. تو آپ اس کو یہ کیسے سمجھا پائیں گے؟ وہ جب آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انٹرنیٹ کیا ہے، گوگل کریں اور یہ سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اور مریخ پہ بھی بیٹھے ہوئے کسی موومنٹ کو، کسی آواز کو آپ یہاں پہ سن سکتے ہیں زمین پہ، تو وہ آپ کو ایسے دیکھے گا جیسے آپ کوئی پاگل ہے. تو یہ آپ رول پلے کر کے دیکھ لیں، اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ فار یو. سو اس کا سمجھانے کا مطلب کیا ہے، اس ایگزامپل کو دینے کا مطلب ہے کہ جو چیز آج آپ کو لگے کہ یہ ایک کوئی انسین سا کنسیپٹ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا یا اس کی ایگزسٹنس ہو نہیں سکتی. تو صرف اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو خدا کے وجود کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو میں نے بتایا کہ جب وہ کبھی ہمیں ایسا اگر خدا تعالیٰ اپرچونیٹی دے گا، تو ہم اس کو جب یہ دیکھیں گے کہ یار یہ چیز جو ہے یہ کریشن نہیں ہو سکتی، یہ کریٹر ہی ہو سکتا ہے. اب وہ چیز کیا ہے، کیونکہ وہ ہماری سینسز میں نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو ایز سچ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یار یہ سالڈ ہوگا، یہ لیکوڈ ہوگا، یہ گیسز کی فارم میں ہوگا، یہ انرجی کی فارم میں ہوگا. تو آپ اس کو یہ اس طرح سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ابھی آپ اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی نشانیوں کو دیکھیں گے، جو کہ ہم ایک الگ ٹاپک کریں گے کہ خدا کو سمجھنے کے لیے اور کیا کیا نشانیاں ہو سکتی ہیں اور اس کے وجود کو پروو کرنے کے لیے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، یہ سالڈ ہے، یہ لیکوڈ ہے، یہ لوہے کا ہے، یہ اسٹیل کا ہے، یہ پلاسٹک کا ہے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ صرف آپ 200-300 سال پہلے جو آج آپ کے سامنے اگزامپل ہے اس کو انٹرنیٹ میں جا کے دکھا دیں، جو بندہ 200-300 سال پہلے تھا. سو مین ٹاپک جو پوائنٹ آج کے ٹاپک پہ آج کی ویڈیو میں وہ صرف یہی ہے کہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے پکڑ میں، آپ کے ذہن کی پکڑ میں، آپ کی سوچ کی پکڑ میں نہیں آ سکتی، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، جو اگلی میں ویڈیوز بناؤں گا کہ خدا کے وجود کو ہم نے کیسے پروو کر سکتے ہیں اگر وہ ہماری پکڑ میں نہیں بھی آ سکتے، سوچ کی پکڑ میں، ہمارے خیال کی پکڑ میں، کہ وہ کیسی ہستی ہوگی، کیسا وجود ہوگا، تو پھر ہم اس کو کس طرح پروو کریں گے. اس کے لیے ہم آگے ٹاپک بناتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس پہ بھی ڈسکشن ہوتی رہے گی. مین اگر کوئی آپ کے ذہن میں کچھ ایسی بات ہو تو ضرور مجھے کمنٹس میں دیں. جو لوگ مجھے واٹس ایپ پہ ویسے جانتے ہیں وہ مجھے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، جو نہیں جانتے تو وہ نیچے کمنٹس میں ضرور دے دیں. اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہوں. میں یہ جو بھی ریسرچ کروں گا وہ بیسڈ ہوگی آن آل مائی ریسرچ آن ڈفرینٹ اسکالرس. تو اس میں سے جو مجھے بیسٹ پوائنٹس لگتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. تو اس کو آپ پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور یہ جو ٹاپک ہے اب اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہمیں کئی ویڈیوز بنانی پڑیں، کیونکہ اگلا جو ٹاپک ہوگا بہت انٹرسٹنگ ہوگا. اور اس میں مجھے اگر آپ کا انپٹ بھی ملے تو اچھی بات ہے کہ اب ہم نے اس کے اسٹرکچر کو سمجھے بغیر ہم نے وہ نشانیاں ڈھونڈی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکے کہ واقعی گاڈ کوئی ایک کریٹر ہے اس دنیا کا، اس یونیورس کا اور ہم سب لوگوں کا. لیکن ابھی یہ سمجھنا تھا کہ آپ اس کے وجود کو سمجھنے کے لیے آپ اس کو کسی آپ کے ذہن کی پکڑ میں اگر ابھی نہیں آ رہا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو انشاءاللہ پھر اس ٹاپک پہ بات ہوگی اور میں آگے ویڈیوز پہ بناتا رہوں گا اور اس کو پھر ہم ڈسکشن میں بھی لے لیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.